بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے. نبوت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں پر ڈالی ہے اور وہ انبیاء علیہ السلام کہلائے ہیں. اور تمام نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خاص لوگوں کی جماعت ان کے ساتھ مقرر کی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے قرآن کریم میں ان کا نام آیا ہے حواریین، جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے پیغام آگے پہنچایا کرتے تھے. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک جماعت اللہ تعالی نے تیار فرمائی تھی، اور وہ تھی صحابہ کی جماعت. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اور تعلیمات اور قرآن اور احادیث صحابہ کے ذریعے سے امت تک پہنچا. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. اس سلسلے کی ہر کڑی بہت قیمتی ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا، وہ بھی ایمان سے جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول تک پیغام پہنچانے والے فرشتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو بڑے تعلیم یافتہ تھے اور انہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا. کہنے لگے نظر نہیں آتے، کیسے مانے؟ تو نظر نہ آنے والی چیزیں تو بہت ساری ہیں. جنت بھی نظر نہیں آتی، جہنم بھی نظر نہیں آتی، آخرت بھی نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ بھی نظر نہیں آتے. اگر ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ فرشتے نظر نہیں آتے تو قبر کا عذاب بھی نظر نہیں آتا، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ایمان بالغیب کہتے ہی اس کو ہیں. الذین یؤمنون بالغیب سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے کہ ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو غیب کی ساری باتوں پر ہو. اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی ارشاد ہے، چاہے نظر آئے نہ آئے، چاہے دل دماغ میں سمجھ میں آئے نہ آئے، یؤمنون ایمان لانا ہے. تو اگر یہ کوئی کہے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا کیونکہ نظر نہیں آتے، وہ ایمان سے گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام، پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی، قرآن کا آغاز، پہلی وحی لانے والے وہ فرشتے حضرت جبرائیل تھے. اب جبرائیل کو کس نے دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کسی نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ جبرائیل میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ ایمان ہے، نہیں تو اس کے بغیر ایمان گیا۔ تو یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں کہ آج کل بہت سارے ایسے جاہل قسم کے لوگ جو اپنے کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، مسلمانوں میں یہ شکوک ڈالتے ہیں، شبہات ڈالتے ہیں، جس سے مسلمان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پھر کوئی یہ کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کیونکہ حدیث قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اصل ہے۔ تو بھائی قرآن کریم کو بیان کرنے والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر تم حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے، تو قرآن کو ڈائریکٹ تو آسمان سے تمہارے پاس نہیں آیا، وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ایسا بھی ہے، جیسے ایک جگہ بیان ہو رہا تھا، ہمارے اطراف میں ایک مسجد ہے، امام صاحب نے اثر میں بیان کیا اور حدیث بیان کری قبر کے عذاب پر۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ امام صاحب، یہ مولوی صاحب، یہ قبر کا عذاب، یہ حدیثیں کیا ہیں؟ قرآن سے بتاؤ، قرآن سے ثابت کرو۔ تو اس آدمی کے اس سوال سے معلوم چل رہا تھا کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کے ارشادات کی عظمت اور اہمیت اور ایمان نہیں ہے۔ جب اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ مولوی صاحب قرآن سے بتاؤ قبر کے عذاب کو، یہ حدیث کو چھوڑو، نعوذ باللہ، وہ اپنے اس جملے سے اپنا ایمان کھو بیٹھا، اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھا، ایمان گیا، نکاح بھی گیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1440 سال پہلے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایک فتنہ نکلے گا۔ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو کہے گا یہ قرآن کو اٹھا کر کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں کتنے 100 سال پہلے بتا دیا، اور وہ فتنہ ہے، ان کا نام ہے منکرین حدیث۔ منکرین حدیث، ان سے بھی آپ کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ ہمارے کراچی میں بھی ان کی کچھ ٹھکانے ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، جو بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں آپ سے حدیث کے بارے میں ایسے سوالات کریں گے جس سے آپ کا دل حدیث پر ایمان کے بارے میں کمزور ہو جائے گا، ایمان گیا۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جب قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، اللہ کے ہوتے ہوئے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا سوال نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر جاتا ہے، حدیث پر جاتا ہے۔ یہ فتنے حدیث میں آتا ہے نا، قیامت کی قرب قیامت فتنوں سے پناہ مانگو، یہی تو ہیں فتنے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے فتنوں سے محفوظ فرما، اور ایک دعا نہیں ہے، کئی ساری دعائیں ہیں۔ اب یہ سوال ذہن میں آنا چاہیے کہ فتنہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہیں فتنے، منکرین حدیث، منکرین فرشتے، فرشتوں کا منکر، منکرین عذاب، قبر کا عذاب کے منکر۔ ایسا فتنہ بھی ہے جو کہتا ہے قبر کا عذاب تو نظر نہیں آتا، دکھاؤ۔ اب اس کو کہاں سے دکھائیں قبر کا عذاب؟ قبر کھود کے دکھائیں؟ بے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایمان بالغیب، قرآن کریم کی پہلی آیت الذین یؤمنون بالغیب اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اللہ کے رسول کے ارشاد پر یقین کرو، مانو۔ اپنا دماغ کیوں چلا رہے ہو؟ ایمان جہاں ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے ایمان شروع ہوتا ہے۔ بھائی ہماری عقل میں نہیں آنی چاہیے، آئے گی بہت ساری باتیں، لیکن ماننی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ فتنوں سے محفوظ فرما۔ وہ فتنے کیا ہیں؟ ذہن میں کبھی کبھی سوال آتا ہے، یہی تو فتنے ہیں جو قیامت کے قریب اٹھیں گے اور ہمارا ایمان برباد کریں گے۔ حدیث کے بارے میں ہمارے ایمان میں خطرے، فرشتوں کے بارے میں ہمارے ایمان میں خطرے، قبر کے عذاب کے بارے میں ایمان میں خطرے۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، اے عبداللہ تو دیکھے گا کہ ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہوگا. صبح فجر کی نماز مسلمانوں کی مسجد میں پڑھی ہے، شام میں کافروں میں ہے. کیسے ہو گیا کافر؟ منکرین حدیث سے ملاقات ہوئی، حدیث کے بارے میں انہوں نے کچھ سوالات اس کے دماغ میں ڈال دیے، اس کا ایمان حدیث کے بارے میں کمزور ہو گیا، یہ گیا. یہ ہیں فتنے. پھر بہت سارے لوگ آج کے دور میں صحابہ کے بارے میں اعتراض اٹھاتے ہیں، بہت اعتراض کرتے ہیں، بہت غلط زبانیں استعمال کرتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان سے جو بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، ان سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نہیں، کئی ساری آیتوں میں صحابہ کی تعریفیں بیان کری ہیں. کہیں فرمایا میں ان سے راضی ہوں، کہیں فرمایا کہ ان کے ایمان کی اللہ گواہی دے رہے کہ یہ ایمان میں بڑے مضبوط ہیں، کہیں فرمایا کہ یہ ایمان کی خاطر اللہ کے رسول کی خاطر جان دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نہیں کئی آیتیں اتاری ہیں. میں اگر وہ آیتیں بتانا شروع کروں تو بے شمار آیتیں. تو ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں ایک جماعت نہیں بلکہ کئی سارے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کھانے پینے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، دوستوں میں، متعلقین میں، رشتہ داروں میں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کیا ہیں، اصل تو اللہ کے رسول ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں یہ قرآن، یہ حدیث، یہ اللہ کے رسول کے ارشادات پہنچانے والی ایک ہی جماعت ہے، وہ صحابہ کی جماعت، کسی اور نے نہیں پہنچایا ہے. اگر ہمارا ایمان صحابہ سے ہٹا تو قرآن بھی کمزور ہو گیا، حدیث بھی ہمارے ایمان سے کمزور پڑ گئی. اللہ کے رسول کو دیکھنے والے تو صحابی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ صحابہ فاسق تھے، فاجر تھے، گنہگار تھے. اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ پاکیزہ لوگ ہیں، اللہ کے رسول کی صحبت یافتہ ہیں. بہت سارے لوگ. تو یہ جو صحابہ کے بارے میں تبرع اور ان کے بارے میں اعتراضات، کمزوری کسی نہ کسی میں ہوتی ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے. ان کی چھوٹی سی کمزوری کو اٹھا کر بڑا بنا کر ممبروں پر بیان کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اتنی بڑی اور قیمتی جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، ان پر اعتراض اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر اعتراض اٹھانا کہ آپ کی تربیت صحیح نہیں ہے. دیکھیں نا، میرا بیٹا ہو کوئی بری حرکت کرے، محلے کے 4 لوگ جمع ہو کر مجھے کہیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت اچھی نہیں ہے. مطلب یہ ہوتا ہے باپ کو شکایت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت صحیح نہیں ہے، اس کی نگرانی کریں. صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ کسی طرح کی گفتگو، کمزور بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تربیت پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے تربیت اچھی نہیں کری. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں شروع ہو گئیں اور زبان درازیاں شروع ہو گئیں اور ان پر سے ایمان ہٹانے کی کوشش شروع ہو گئی، تو یہ سمجھ لیں کہ پھر قرآن آگے چل کر کہیں گے صحابہ پر ایمان نہیں رہا تو قرآن لانے والے کون ہیں؟ صحابہ. قرآن نقل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ. قرآن سنانے والے کون ہیں؟ صحابہ. قرآن کو 30 پاروں میں شکل دینے والے کون ہیں؟ صحابہ. قرآن کی ترتیب دینے والے کون ہیں؟ صحابہ. اللہ کے رسول سے قرآن کس نے سیکھا؟ صحابہ نے. اللہ کے رسول کے پہلے شاگرد کون ہیں؟ صحابہ. براہ راست اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے قرآن سننے والے صحابہ. ہمارا وہ مقام تھوڑی ہو سکتا ہے ہم کتنے مرتبے کو پہنچ جائیں، ہم کتنے بڑے ہو جائیں، ہم ولی قطب ابدال بن جائیں، لیکن اللہ کے رسول کو ان آنکھوں سے دیکھنے والے ہم نہیں ہیں، وہ صحابہ ہیں. اللہ کے رسول سے کی گفتگو، ارشادات کو ان کانوں سے سننے والے ہم نہیں ہیں، وہ صحابہ ہیں. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے خوش نصیب وہ صحابہ. اللہ کے رسول کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ. اللہ کے رسول کے لیے مال کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ.
اگر ہمارا ایمان نعوذ باللہ اس جماعت سے ہٹ گیا، ذرا سی بھی کمزوری آ گئی نا، تو ہماری پھر قرآن بھی نہیں رہا، حدیث بھی نہیں رہی۔ کل کو جو فتنے ڈالنے والے لوگ ہیں، دشمنان اسلام، وہ یہ کہیں گے جب تمہاری صحابہ کی جماعت محفوظ نہیں، تم خود کہہ رہے ہو وہ لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں، تو قرآن نقل کرنے والے بھی وہ ہیں، حدیثیں سنانے والے بھی وہ ہیں، تو تمہاری تو قرآن بھی صحیح نہیں رہا، تمہارا تو حدیث بھی صحیح نہیں رہا، تمہارا تو قرآن 30 پاروں کا بھی صحیح نہیں رہا، تمہارا تو حدیثوں کا ذخیرہ بھی صحیح نہیں رہا۔ تو یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ صحابہ کی قربانیاں ہیں، کیسی جماعت تھی، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے تھے، مال پیش کرنے والے تھے، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے تھے، ایک لمحے کے لیے ایمان کے لیے کیسے بہادر تھے۔ جنگل میں جا رہے ہیں صحابہ، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے افریقہ کے جنگل تھے، جنگل میں پہنچے تو دیکھا صحابہ کی جماعت نے، یہ تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ جنگل میں بہت سارے جنگلی حیوانات ہیں، جانور ہیں، تو صحابہ میں سے ایک نے اعلان کیا، اے جنگل کے جانوروں، اے جنگل کی مخلوق، سنو، اللہ کے رسول کے غلاموں کی جماعت آج رات اس جنگل میں رہے گی، خالی کر دو جنگل۔ اللہ کے رسول کے غلاموں کی جماعت آج رات اس جنگل میں رہے گی، جنگل خالی کر دو، ہمیں نقصان نہیں پہنچانا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنگل خالی ہونا شروع ہوا، ایسا خالی ہوا کہ شیر، بندر، لومڑی، ہرن اپنے بچوں کو بھی اپنے منہ میں پکڑ پکڑ کے جنگل سے لے جا رہے تھے، دور جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ایسا خالی ہو رہا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ اللہ کے رسول کے غلام تھے، خادم تھے، صحابی تھے، جانوں کے نذرانے دینے والے تھے، ایک لمحے کی۔ ایسا تو کوئی دنیا میں ایسی مثال ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کھڑے ہوئے سامنے، ایک تیر کھا رہے ہیں، دوسرا تیر کھا رہے ہیں، 70 تیر کھا لیے۔ ایک گولی میں انسان ختم ہو جاتا ہے، 2 گولی میں کتنے طاقتور انسان ہو، 7، 6، 8 گولیوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ 70 تیر کھائے، جسم پر زخم کے نشانات گنے تیر اور تلوار کے، تو 70 زخم کس کے لیے؟ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہ اپنی محبوبہ کے لیے دے سکتا ہے، نہ اپنی معشوقہ کے لیے دے سکتا ہے۔ دنیا میں یہ مثال صرف صحابہ نے اللہ کے رسول کی محبت میں دی کہ جسم پر بے شمار زخم کھا لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یوں سر اٹھایا، غزوہ احد ہے، تیر آ رہے ہیں دشمن کے سامنے سے، ایک صحابی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں، تیر کو کبھی ہاتھ سے کھاتے ہیں، یوں روکتے ہیں، ہاتھ میں گھس جائے گا، سینے پہ کھا رہے ہیں، تیر ہے، گولی ہے، کھا رہے ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھنا چاہا کہ دیکھوں تو دشمن کہاں تک پہنچے، تو فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سر نیچے کر لیں اپنا، ایسا نہ ہو آپ کو لگ جائے۔ ایسی مثال کہاں ہے بھائی؟ ایسی مثال تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کوئی کتنے ہی صحابی سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے، لیکن صحابہ جیسی محبت کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری انسانیت میں سے چنا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کا جائزہ لیا، اس تمام انسانوں میں جو سب سے بہتر اور اچھے انسان تھے دل دماغ کے لحاظ سے، ان تمام انسانوں کو ساری انسانیتوں میں سے چنا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے اچھے لوگ تھے، جس کو کہتے ہیں سلیکشن، اللہ نے کی، اور اس جماعت کو چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر دیا۔ یہ آپ جیسے ہوتا ہے نا سلیکشن، کسی اچھے ادارے میں کسی آدمی کی ملازم کی ضرورت ہو تو انٹرویو ہوتا ہے، تو 100 لوگ انٹرویو دیتے ہیں تو 10 کو پاس کرتے ہیں کہ 10 ہیں اچھے ہیرے کام کے۔ اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے کروڑوں اربوں انسانوں کا اللہ تعالی نے سلیکشن کیا کہ کون اچھا ہے دل کے لحاظ سے۔ یہ روایت ہے، حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے اچھے لوگ تھے ساری انسانیت میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امتی تک، ان اچھے انسانوں کو اللہ تعالی نے 1.25 لاکھ صحابہ کی شکل میں،
100 یعنی 100 کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں سے صرف 100 انسان اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کا انتخاب ہے. صحابہ کی جماعت یہ اللہ کا انتخاب ہے, اللہ کا انتخاب. اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. سارے صحابہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بہت اونچے درجے کے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں غالباً انہی کے بارے میں, کسی نے ان کی تعریف کری کہ آپ تو بڑے زبردست ہیں اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا, آپ تو صحابہ کے مقام کو پہنچ گئے. عمر بن عبدالعزیز کی تعریف کر کے کہا کہ آپ نے تو خلافت میں ایسی مثال قائم کر دی کہ آپ تو صحابی کے مقام کو پہنچ گئے. عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بات سنو, صحابی کا مقام تو دور کی بات ہے, صحابی کی جوتی کا مقام بھی دور کی بات ہے. فرمایا کہ صحابہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں میں. فرمانے لگے صحابہ جن گھوڑوں پر جہاد کیا کرتے تھے, جہاد کے دوران جو دھول مٹی ان کے ناک پہ جایا کرتی تھی, میں اس دھول مٹی کی بھی اس خاک کے برابر بھی نہیں ہوں صحابہ کے مقابلے میں. تم مجھے صحابہ سے ملاتے ہو؟ وہ تو بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے, وہ تو بڑے مقام اور مرتبے والے لوگ تھے, اللہ کے رسول کی صحبت یافتہ تھے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں, اس موقع پر نا بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں صحابہ کی شان کے بارے میں. اور یہ دراصل میں نے کہا نا کہ یہ صحابہ کی گستاخی نہیں ہے, یہ واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی ہے. اللہ کے رسول پر اعتراض ہے, اللہ کی سلیکشن پر اعتراض ہے. اس لیے ان آوازوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم کے دن شہید ہوئے. قیمتی, بہت قیمتی صحابی تھے اور بہت قیمتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, بہت پیارے تھے, عادت کے اخلاق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے. ان کی عادتیں اور اخلاق جسمانی لحاظ سے, عادت اور اخلاق کے لحاظ سے حضرت حسن اور حسین براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے, شکل صورت میں بھی, عادت اخلاق میں بھی. کوفہ کے رہنے والے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا, جن کو کہتے ہیں شیعان علی, جنہوں نے حضرت علی کو نعوذ باللہ کوفہ میں شہید کیا تھا, انہی لوگوں نے حضرت حسین کو بھی شہید کیا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو خلافت کا سلسلہ چلتا رہا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کو خلیفہ بنایا, جو کہ ایک گنہگار, فاسق اور فاجر سے انسان تھا. کوفہ کے لوگوں کو دوبارہ مستی سوزی. حضرت حسین مدینہ میں تھے, ان کو خط لکھے, کوفہ سے خط لکھے, دھوکے کے خط, جھوٹ کے خط. جس طرح شیعان علی نے حضرت علی کو شہید کیا, اور یہ کوفہ کے لوگ وہی شیعان علی ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کرایا, اور آج روتے پٹتے ہیں, آج تک رو رہے پٹ رہے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے. قیامت تک یہ لوگ روتے پٹتے رہیں گے. اور بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ان کی اصلیت کو اور ان کی آخرت کے عذاب کو دیکھنا ہے تو کسی بھی شیعہ کی قبر کو کھود کے دیکھو, بندر کی شکل نہ ہو تو کیا نہ. ان کی شکلیں قبروں میں بندر جیسی ہو جاتی ہیں. اتنے سخت گستاخ ہیں یہ لوگ, شروع سے گستاخ رہے. تو حضرت حسین کو دھوکے سے انہوں نے بلایا خط کے ذریعے کہ آپ آ جائیں, ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہے, یہ ہم آپ کے ہاتھ پر کریں گے. حضرت حسین تو بڑے دل کے صاف, بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے, اللہ نے بڑا مقام دیا تھا, اور بڑے نیک اور صالح نوجوان تھے, اور ہر لحاظ سے ساری خوبیاں ان کے اندر جمع تھیں. حضرت حسین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوفہ کے لوگ صحیح نیت سے بلا رہے ہوں, دھوکہ نہ دیں. اور واقعی یزید ایک ایسا انسان ہے کہ اس کے ہاتھ پر بعض صحابہ نے بھی بیعت نہیں کری. صحابہ بھی وہاں سے کوفہ سے خاموشی سے مدینہ آ گئے. حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد صحابہ مدینہ آ گئے, بیعت نہیں کری یزید کے ہاتھ پر.
کیونکہ وہ ایک گنہگار آدمی تھا. بیعت تو کسی نیک انسان کے ہاتھ پر ہوتی ہے، بیعت اسلام، بیعت خلافت. تو حضرت حسین نے کہا کہ اچھی بات ہے اگر کوفہ کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بیعت ہو، اور مقصد یہ تھا کہ اسلام کی تعلیم اور تبلیغ ہو جائے. تو بہت سارے صحابہ نے حضرت حسین سے کہا کہ نہ جائیں، نہ جائیں، یہ کوفہ کے لوگ دھوکے باز ہیں، انہوں نے آپ کے ابا کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا، آپ کے ساتھ نہ دھوکہ کر دیں. حضرت حسین نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجا. اگر حالات کا جائزہ لے کر آؤں. مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو کوفہ کے لوگوں نے ان کا بڑا زبردست استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ کئی ہزار لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضرت حسین کی غائبانہ بیعت، یعنی مسلم بن عقیل کا ہاتھ تھا اور بیعت حضرت حسین کے ہاتھ پر ہو رہی تھی. یہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور حضرت مسلم بن عقیل کو پہلا میسج دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بہت مخلص ہیں. مسلم بن عقیل نے جب کوفہ کے لوگوں کا اتنا بڑا اعتماد دیکھا تو خط لکھا حضرت حسین کو، کوفہ کے حالات لکھ کر دیے کہ حالات سازگار ہیں، ایک بڑی تعداد آپ کے انتظار میں ہے، آ جائیں، کوئی خطرہ نہیں ہے. جب یہ خط پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر کا ارادہ کر کے چل پڑے. چلتے چلتے حضرت عبداللہ بن عمر پھر آئے آپ کے پاس. عبداللہ بن عمر پھر آپ کے پاس آئے کہ اے حسین، تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہو، نواسے رسول ہو. کوفہ کے لوگوں کے بارے میں تمہیں کبھی نہیں کہوں گا کہ جاؤ، دھوکے باز لوگ ہیں. لیکن حضرت حسین نے کہا نہیں، اسلام کا ایمان کا معاملہ ہے، خلافت کا معاملہ ہے، جانا ضروری ہے. بہرحال حضرت حسین جانے پر راضی، مطلب کہ آپ نے جانے کے ارادے کو ترک نہیں کیا. آپ نے کہا میں جاؤں گا، کوفہ کے لوگ ہو سکتا ہے مخلص ہوں، لہذا آپ چل پڑے. ادھر جب یزید کو معلوم چلا کہ میری بیعت کے خلاف ایک نئی بیعت کی کوشش ہو رہی ہے، اس نے فوراً کوفہ کے گورنر کو مقرر بدلا اور نئے گورنر مقرر کر کے مسلم بن عقیل پر جتنے لوگوں نے بیعت کی تھی ان سب کو پکڑا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھی پکڑ کر شہید کرنا چاہا، گرفتار کر لیے. جیسے مسلم بن عقیل کی طرف معاویہ یزید کی فوجیں پہنچیں تو حضرت مسلم بن عقیل نے مہلت مانگی کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میں واپس چلا جاؤں، میں تو اس لیے آیا تھا کہ کوفہ کے لوگوں نے بلایا تھا. نہیں، مہلت نہیں ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے فوراً خط لکھا حضرت حسین تک کہ نہ آئیے گا. نہیں آئے. حضرت حسین تو وہاں سے روانہ ہو چکے تھے، راستے میں تھے، خط مل گیا. خط کے ساتھ تھوڑی دیر میں یہ خبر بھی ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. خط کے ملنے کے بعد حضرت حسین نے ارادہ کیا واپس ہی جانے کا، کہ واپس ہی چلتے ہیں، جب جانے کا فائدہ نہیں ہے، دھوکہ دے دیا انہوں نے. تو بعد میں ایک اور خط ملا کہ کوفہ کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ان کو اکیلا چھوڑ دیا، اور سب کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی. مسلم بن عقیل اکیلے تھے، تنے تنہا تھے، ان کو یزید نے شہید کروا دیا. جیسے حضرت حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا. پھر آپ نے اپنے لشکر کے لوگوں سے مشورہ کیا تو سب نے کہا نہیں، اب تو ہم جائیں گے اور مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں. اور بعض نے کہا واپسی. حضرت حسین نے کہا چلو چلتے ہیں. پھر آگے بڑھے. حضرت حسین پھر بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کوفہ کے لوگ اب بھی رک جائیں، میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، دھوکہ نہ دیں. لیکن جب آپ کوفہ پہنچے تو آپ نے حالات کا اندازہ لگایا کہ حالات تو ویسے نہیں ہیں جیسے انہوں نے خط لکھ کر بھیجے تھے. کوفہ سے پتہ نہیں کتنے سو ہزاروں کی تعداد میں خط آئے تھے کہ آ جائیں. کوفہ کے لوگوں نے خط بھیجے تھے. حضرت حسین نے کہا تم لوگوں نے خط میں تو کچھ لکھ کر بھیجا تھا، یہاں تو تم لوگوں نے سب نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا. اور پھر کوفہ جب پہنچنے قریب تھے، میدان کربلا کے قریب تھے، تو یزید کی فوجوں نے حضرت حسین کو گھیر لیا. حضرت حسین نے اس وقت بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں واپسی چلا جاتا ہوں.
تو یزید کی فوجوں نے کہا کہ واپسی جانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، واپسی بھی نہیں جانے دیں گے. یہ ایک سامنے ایک پہاڑ ہے، چٹان ہے، اس پر چڑھ جائیں، اس پر چڑھ جائیں، یہاں چلے جائیں، نہ ادھر جانے دیں گے مدینہ، نہ کوفہ کی جانے دیں گے تاکہ لوگ آپ سے ملیں. نہیں، میدان کربلا حضرت حسین نے کہا کہ پہاڑ پہ چڑھا کر مجھے مارنا چاہتے ہو؟ شکریہ سے معذرت کر لی کہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا. پھر میدان کربلا میں تھے اور حضرت حسین نے 9 کا دن گزارا ہے، اور اگلے دن 10 کو میدان کربلا میں یزیدی فوجوں سے حضرت حسین کا مقابلہ ہوا اور آپ کو شہید کیا گیا، حضرت حسین کو شہید کیا گیا. تو 10 محرم کا دن حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے. اور حضرت حسین کی شہادت اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن اس لیے بھی رکھی کہ یہ دن بڑا محترم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا، راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات، دنوں میں سب سے افضل دن عاشورہ کا دن، دنوں میں سب سے افضل دن عاشورہ کا دن، راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان. اللہ تعالیٰ نے اس دن عاشورہ کے دن اسلام سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. بہت ساری روایت میں کچھ واقعات آتے ہیں، کچھ کمزور ہیں. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات بھی عطا فرمائی، اور بنی اسرائیلیوں کی توبہ بھی اللہ نے قبول کری. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ فرعون اسی دن ہلاک ہوا، اور بعض روایت میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جو ستایا تھا وہ بھی اس دن ہلاک ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن اپنے قوم کے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی. بہت سارے واقعات ہیں. 10 محرم کے دن قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا. تو یہ 10 محرم کا دن بڑا دن ہے، عظیم دن ہے، محترم دن ہے. حضرت حسین کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے اس دن اس لیے رکھا کہ شہادت تو ان کے مقدر میں تھی، وہ تو آنی تھی، اللہ نے لکھی ہوئی تھی. اللہ نے کہا شہادت آئے تو کسی بڑے دن آئے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کی شہادت ہو تو کسی بڑے دن ہو، اس لیے 10 محرم کے دن رکھی. اب 10 محرم کے دن حضرت حسین کی شہادت سے یہ مطلب نہیں کہ یہ دن منحوس بن گیا، بلکہ اس دن شہادت کا ہونا حضرت حسین کے مرتبے اور مقام کو بڑھا دیا. ویسے ہی بڑے اونچے مرتبے والے تھے، لیکن ان کی شہادت 10 محرم کے دن ہونے سے ان کے مرتبے اور مقام کو اللہ نے اور اونچا کر دیا کہ ایک بڑے دن بڑی شہادت ہوئی، بڑے دن بڑی شہادت ہوئی. تو یہ 10 محرم کا دن بڑا مقرب دن ہے. اگر لوگوں کو اس دن کا پتہ چل جائے نا یہ کتنا قیمتی دن ہے. میں سچ عرض کر رہا ہوں کہ پورے سال لوگ نکاح نہیں کریں گے، اپنے بچیوں کے 10 محرم کو نکاح کریں گے. اپنے اہم فیصلے اور اپنے اہم کام جن سے لوگ چاہتے ہیں کہ کامیابی مل جائے، وہ سارے اچھے اور بڑے کام 10 محرم کو ہونا شروع ہو جائیں اگر لوگوں کو اس دن کی اہمیت کا پتہ چل جائے. احادیث میں اس دن کی اہمیت آئی ہے 10 محرم کے دن. لیکن ہمارے معاشرے میں دین سے دوری کی وجہ سے لوگوں نے اس دن کو نعوذ باللہ منحوس بنا دیا. اب لوگ کیا کہتے ہیں یہ بڑا منحوس دن ہے. منحوس دن نہیں ہے، یہ عظیم دن ہے، بڑا دن ہے. یہ منحوس دن نہیں ہے. اس دن لوگ کھاتے نہیں ہیں، بھوکے رہتے ہیں. اس دن لوگ دال کھاتے ہیں. اس دن لوگ پیاسے رہتے ہیں. روزہ تو سنت ہے، لیکن بعض لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں کوئی اچھا کھانا پکاؤ آج، تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں دال پکتی ہے، غم حسین میں دال کھائیں گے. یہ کون سا غم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے تو ثابت نہیں ایسا غم. اگر غم حسین ضروری ہے تو غم رسول زیادہ ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تو حضرت حسین کے غم سے زیادہ ہے نا. تو یہ دین سے دوری ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں 10 محرم کا دن عظیم دن ہے، مقرب دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، بڑا دن ہے. اگر اس دن کی اہمیت کا ہمیں معلوم چل جائے نا، ہم اپنے سارے بڑے اچھے کام اس دن رکھیں، کیونکہ اس دن ہونے والا ہر کام اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی سے ہم کنار کریں گے. اس دن میں ضرور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. تو 2 عمل ملتے ہیں. ایک تو 9-10 محرم کا روزہ. 10 محرم کا روزہ بڑا دن ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن روزہ رکھو. اور دوسرا دن کہ اس دن یہ بڑا دن ہے، کوئی بھی کام کرو گے پورے سال اس کی برکتیں ملیں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں 10 محرم کے دن اچھے کھانے پینے کا اہتمام کرے گا پورے سال اچھے کھانے پینے کھائے گا.
جس کے گھر کے دسترخوان 10 محرم کے دن نعمتوں سے بھرا ہوا ہوگا، کھانے پینے سے بھرا، اپنی استطاعت کے مطابق، اب جتنی استطاعت ہے اتنی کرنا چاہیے، اچھا کھانا ہو، لیکن 10 محرم کے دن اچھے کھانوں میں حلیم کا کہیں شمار نہیں ہے۔ اگر حلیم اچھا کھانا ہے تو پھر شادی بیاہوں میں کیوں نہیں رکھتے حلیم؟ شادی بیاہوں میں تو بریانی، قورمے اور بہت ساری ڈشز چلتی ہیں، لیکن وہاں پہ تلاش کرنے سے بھی حلیم نہیں ملتی۔ اگر ہم دیکھیں بوفوں میں کہیں حلیم مل جائے، کونے میں بھی حلیم نہیں رکھی ہوئی ہوگی تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، حلیم بنائی ہے۔ تو 10 محرم کو تو حکم ہے اچھے کھانے بناؤ، اور ہماری قوم 10 محرم کو حلیم بناتی ہے، اس لیے پورے سال ہماری قوم دال ہی کھاتی ہے، اس لیے پورے سال قوم کے لوگ دال کھاتے ہیں، کیونکہ غلط کام کیا نا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ 10 محرم کو اچھے کھانے پکاؤ گے تو سارا سال اچھے کھاؤ گے، حدیث ہے، اور ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑی۔ کل پرسوں مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے 10 محرم کو حلیم پکانا کوئی گناہ ہے؟ میں نے کہا گناہ تو نہیں ہے، پکاؤ، پورے سال بھی حلیم اور دال ہی کھاتے رہنا، چنے کی دالیں۔ اور اگر چاہتے ہو کہ پورے سال اچھا کھانا پینا ہو، اچھا کھلائے اللہ تعالیٰ، تو بھائی 10 محرم کو حلیم کو چھوڑ دیں، حلیم 15 محرم کو بنائیں، 20 محرم کو بنائیں، لیکن 10 محرم کے دن وہ کھانوں کا اہتمام ہونا چاہیے جو شادی بیاہوں میں ہوتا ہے، تاکہ پورے سال اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، یہ اس کو کہتے ہیں نیک فال۔ نیک فال کہتے ہیں اچھا گمان کرنا کہ یہ کام کریں گے تو اچھا ہوگا، 10 محرم کو یہ کام کریں گے تو پھر یہ کام ہمیشہ اچھا رہے گا۔ تو اس لیے 10 محرم کے دن سے متعلق 2 اعمال دے اور کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کریں۔ کوشش یہ کریں پیر اور منگل دونوں دن کا روزہ رکھ لیں، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ 10 محرم کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو 10 محرم کو روزہ رکھیں، اور دوسرا عمل 10 محرم کے دن اچھے کھانے اپنی طاقت، استطاعت، حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں کے لیے بنائیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہیں سے نا، شربت کا ہونا، حلیم کا ہونا، اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھے کھانے ہو جائیں، اور مہمانوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی جمع کرنا ضروری نہیں، اپنے گھر کے لوگ اپنے کیا رکھا جاتا ہے، نکاح جی ہاں، نہیں میں نے تو عرض کیا نا کہ محرم میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، محرم میں لوگ شادی نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ یہ منحوس دین ہے، ایسا نہیں ہے، کرنی چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ شادیاں کرنے سے زیادہ امید ہے کہ یہ گھر بسیں گے، ٹوٹنے کے چانسز نہیں ہیں، ناچاقی اور اختلافات کے چانسز کم ہیں، بسنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچیوں کے گھر بسیں تو 10 محرم کو دب ادب نکاح ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے اس وقت کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، بدعات سے، خرافات سے ہماری حفاظت فرما، جن کاموں سے آپ خوش ہوں ان کے کرنے کی توفیق نصیب فرما، جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اولاد و نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما، برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر و بلائیاں نصیب فرما، ہم سب سے اور